علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ حضرات ذوقار، میرے محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اور درود و سلام جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے لیے۔ سب سے پہلے میں رب العالمین سے یہ التماس کرتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں، یہ التجا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھ کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کرنے کے بعد رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات ذی وقار، اپنے موضوع کی ابتدا کرنے سے پہلے، اپنے موضوع کی شروع کرنے سے پہلے میں ایک قاعدہ قانون ضابطہ بتلانا چاہتا ہوں، جو قاعدہ قانون بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی سننے والا اور دماغ میں بٹھانے والا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ او حضرات ذی وقار، رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کافی بار رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بولا قرآن پاک میں، لیکن جب بھی رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بولا، اس سے دو ہی چیزیں مراد ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کسی چیز کا، کسی کام کا حکم دیتے ہیں کہ انسان یہ کرو۔ نمبر دو، یہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں۔ انسان کے فوراً ذہن میں یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بار قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بولا، لیکن آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد دو ہی لفظ ہوتے ہیں۔ جی میرے محترم سامعین اکرام، اس کی دلیل کیا ہے؟ او اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوموا الی الصلاۃ۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو نماز قائم کرو۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنب۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے نماز کے قریب نہیں جانا۔ کس کے قریب نہیں جانا؟ نماز کے۔ انسان کے فوراً ذہن میں جاتی ہے یار، علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ کافر اور مشرک ہے۔ آج ہم نئی بات سن رہے ہیں کہ نماز کے قریب نہیں جانا۔ ہاں حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنب۔ فرمایا وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو تم اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نے شراب پی رکھی ہو، اور نہ تم نے جنبی کی حالت میں نماز کے قریب جانا ہے۔ او حضرات ذی وقار، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری دعوت کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے۔ اس وقت شراب حلال تھی، دعوت پہ بلایا گیا، بڑے عمدہ کھانے ہیں، بڑے لذیذ کھانے ہیں، اور لذیذ کھانے کے ساتھ شراب بھی ہے۔ اس وقت شراب کیا تھی؟ حلال تھی، شراب بعد میں حرام ہوئی۔ جب کھانا کھا رہے ہیں اتنے میں اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں آؤ چلے نماز پڑھنے۔ سب کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کو نے علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ مہمان تھے، مہمان کی خدمت بڑی کیا کرتے تھے۔ آج کے معاشرے میں نہیں کہ ہمارا مہمان آیا اوپر سے بڑی محبتیں کر رہے ہیں، بیچ میں گلے شکوے کر رہے ہیں، نہیں، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑی الفت تھی۔ فرمایا علی نماز پڑھو۔ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، تلاوت شروع کرتے سورۃ کافرون۔ سورۃ کافرون یوں طرح کیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو تم کہہ دو میں اس کی بات نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ اصل یہ آیت کی قرآن کی تلاوت اس طرح کی ہے۔ عبد الرحمن نے 2 آیتیں پڑھی، لیکن جب تیسری آیت پہ آیا کہتے ہیں نحن نعبد ما تعبدون، نعوذ باللہ من ذالک، معنی غلط ہو گیا، مفہوم غلط ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟
ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ہم ان کو پوچھتے ہو ہم ان کو پوچھتے ہیں جن کو تم پوچھتے ہو، یعنی کہ معنی مفہوم غلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون علی جنوب۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسان نشے کی حالت میں ہو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جب انسان جنبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو، ہم بستری کی ہو، اس وقت انسان نماز نہیں پڑھ سکتا حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، غسل کر لے۔ او حضرات زیرکار، یہ تھا قاعدہ قانون ضابطہ جو میں نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ بھائیوں کو بتلا دیا جائے، سمجھا دیا جائے۔ او آج ہمارا موضوع ہے توبہ۔ حضرات زیرکار، ہمارا باپ آدم علیہ السلام ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی، ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا سب سے بہترین انسان ہے وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ او حضرات زیرکار، ہمارے باپ ہے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آدم فلاں درخت کے قریب نہیں جاتا، ٹھیک اللہ جی نہیں جاتا، آخر شیطان ہے، شیطان ہمارا انہ لکم عدو مبین، ہمارا خلم خلا دشمن ہے۔ شیطان کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش کرتا ہے جو انسان سیدھے راستے پہ جاتا ہے، جیسے صبح قاری صاحب یہ بتا رہے تھے، جو حافظ قرآن ہے، جو مولوی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے، شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے اس کو سیدھے راستے سے ہٹا کر برے راستے پہ لگا دیا جائے، شیطان کی یہ کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے کہا آدم ذرا چیک تو کر اس درخت میں ہے کیا ہے، اس میں لذت کیسی ہے۔ آخر شیطان کی باتوں پہ لگ گیا اور درخت کی کو چیک کر لیا، پھل توڑ لیا، ذائقہ کھا لیا۔ تو غلطی کرنے کے بعد ہمارے باپ کیا کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سورۃ اعراف ہے، سورۃ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ پاک میں نے تیرے حکم کی نافرمانی تو کر لی، اللہ پاک تو نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں نے تیری بات نہیں مانی، اللہ پاک میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ دعائیں کر رہے ہیں رو رو کے، اللہ پاک اگر تو نے لنکونن من الخاسرین، اللہ پاک اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ذلیلوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول کر لی۔ لیکن ہمارے معاشرے کی حالت یوں طرح کی ہے، غلطی کرتے ہیں، غلطی پہ غلطی، غلطی کے پہ غلطی، یہاں تک کہ مر جاتے ہیں، توبہ کرتے ہی نہیں۔ اللہ توفیق نہیں دیتا، اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرات سورۃ تحریم ہے، پارہ قسمی اللہ قول اللہ، پارہ نمبر 28 ہے، آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، ہمیں چاہیے جب اللہ تعالیٰ آمنو کا لفظ بولے ہمیں چاہیے متوجہ کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی بات سنیں۔ اللہ ہم سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہنے والے ہیں۔ فرمایا وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اپنے گناہوں کی، اپنے پاپوں کی رب العالمین سے سچی اور پکی توبہ کر۔ ٹھیک ہے اللہ جی کر لیتے ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ آدمی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ یہ شعور دیا ہوا ہے، جن کو دین کی سمجھ دی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اللہ پاک اگر ہم نے توبہ کر لی، اگر ہم گناہوں سے باز آ گئے، اگر ہم نیکیوں پہ چل پڑے، اگر ہم سیدھے راستے پہ چل پڑے تو ہمارا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، قریب ہے تمہارا رب کہ جو تم نے گناہ، جو تم نے پاپ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل کر تم کو جنت میں داخلہ نصیب کرتے ہیں، من تحتها الانهار، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، رب العالمین کی عدالت لگی ہوگی، وہ کل قیامت والا دن جہاں ہمارے باپ آدم علیہ السلام موجود ہوں گے، نوح علیہ السلام موجود ہوں گے، اور موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام موجود ہوں گے۔ جیسے بچے کا رزلٹ آتا ہے نا تو والدین آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ یار سنو تو صحیح، ہم نے اتنے خرچے کیے ہیں، اتنے ہم نے پیسے بہائے ہیں، ہمارا بچہ پیسے تو نہیں ضائع کر رہا۔ ادھر والدین بیٹھے ہیں، ادھر دوست بیٹھے ہیں، ادھر ان کے ساتھی بیٹھے ہیں، ادھر رشتہ دار بیٹھے ہیں، چاچے تائے سب بیٹھے ہیں، سب کی موجودگی کے اندر استاد نام لیتا ہے کہ فلاں کا بچہ فلاں انسان کی پہلی پوزیشن آئی ہے، تو بچے کا سینہ تھوڑا سا چوڑا ہو جاتا ہے خوشی کے ساتھ۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رسوا نہیں کریں گے۔ کن لوگوں کو؟ جو لوگ ایمان لے کے آئے، نبی علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے، جن سے گناہ تو ہو گیا، غلطی تو ہو گئی، لیکن فوراً توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور آگے بھی ہوگا پیچھے بھی ہوگا، ان کے منہ پر مسکراہٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہی نور ہوگا۔ او حضرات زکات، آج انسان غلطی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے مومن اور فاجر کی مثال دی۔ حدیث بخاری کی حدیث ہے، کتاب الدعوات باب التوبہ حدیث نمبر 6308 نمبر ہے۔ فرمایا ان المؤمن یدع ذنوبہ کأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر یدع ذنوبہ كذباب على عنقه فقال به هكذا۔ فرمایا جو مومن انسان ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں کہ وہ پہاڑ مجھ سے میرے اوپر گر نہ جائے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے۔ یعنی کہ پہاڑ کی مانند اپنی غلطی کو سمجھتا ہے، غلطی تو چھوٹی سی کرتا ہے لیکن سمجھتا ہے ایسے کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کتنا گناہ کر لیا ہے۔ یہ مومن بندے کی نشانی۔ اور جو فاجر ہے وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، وہ یہ ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، وہ ہاتھ کے ساتھ ایسے اشارہ کرے اور وہ چلی جائے۔ یہ فاجر انسان کی مثال ہے۔ یعنی کہ جو مومن انسان ہے وہ غلطی کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اور حضرات زکات، اللہ تعالیٰ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پکی اور سچی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور حضرات زکات، نبی علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت نے بدکاری کر لی، بدکاری زنا کر لی۔ آؤ انسان کہتا ہے یار میں نے غلطی کر لی ہے، لوگوں سے چھپتا ہے، یا میری غلطی لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، چھپتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نیک کہتا میں نیک ہوں، لیکن حالانکہ وہ گنہگار ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت نے زنا کر لیا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اللہ پاک یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا کس چیز سے پاک کروں؟ فرمایا میں نے زنا کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے خاوند کو بلایا، فرمایا احسن الیہا فاذا وضعت بہا
فرمایا اس کو تو اپنے پاس رکھ، یعنی کہ عورت نے زنا کر لیا، خاوند غصے کی حالت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو اپنے پاس رکھ، جب اس کو اللہ تعالیٰ کوئی بچہ سے نوازے اس وقت تو اپنے اس کو میرے پاس لے کے آنا۔ اس نے ایسا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ دیا اور وہ بچہ بھی لے کے آ رہے ہیں، وہ بیوی بھی اس کے ساتھ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ اس سے پکڑ لو اور عورت پر حد لگا دو، یعنی کہ عورت کو رجم کر دیا گیا، پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھا، کس کا؟ جو بدکارہ عورت تھی جس نے زنا کر لیا، لیکن کس وجہ سے اس نے توبہ کر لی، اس نے اپنا نازک جسم پتھروں سے چھنی کروا دیا۔ حضرات ذوالفقار جو مرد کا جسم ہے وہ سخت ہے، عورت کا جسم بڑا نازک ہوا کرتا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ اس معاشرے میں تو میں چھپ جاؤں گی، لیکن کل قیامت والا دن ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے اے عورت تیرا خاوند بھی تھا، تو نے پھر بھی بدکاری کی، تو میں کیا جواب دوں؟ اس نے اپنی سزا دنیا پہ لے لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی اس عورت نے تو زنا کیا تھا، یہ بدکارہ تھی، تو نے نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ۔ اے عمر تیرا مقام اپنی جگہ پہ، تیری عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، غلطی تو کر لی، بدکاری تو کر لی، لیکن نیک عورت کا یہی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ او حضرات ذوالفقار، اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، بخاری کی حدیث نمبر 3470 نمبر ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس نے 100 یعنی کہ 100 جس نے قتل کیے تھے، اس کے ذہن میں یہ بات آئی یار میں نے توبہ کرنی ہے۔ وہ گھر سے چل پڑا، چلتے ایک انسان سے ملاقات ہوتی ہے، یار میں نے 100 قتل کر لیے ہیں، کیا میری اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے یا نہیں؟ وہ کہتا جا کام کر، تجھے تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کر سکیں گے، تو نے تو اتنے قتل کر دیے، اتنی جانوں کا بیڑا غرق کر دیا، ابھی اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے نیت تھی یہ میں توبہ کر کے گھر واپس جاؤں گا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، پورا 100 کر دیا، اور وہ چلتا ایک انسان سے اور ملاقات ہوتی ہے، کہتا یار میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فرمایا ہاں، فلاں علاقے کے اندر، فلاں بستی کے اندر، فلاں شہر کے اندر، فلاں محلے کے اندر ایک مفتی صاحب ہے، ایک قاری صاحب ہے، اس کے پاس چلا جا، تجھے فتویٰ دیں گے۔ اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی، وہ چلتا گیا، راستے میں اس کو موت نے ڈانپ لیا، یعنی کہ وہ مر گیا، ابھی توبہ نہیں کی۔ حضرات ذوالفقار کا واقعہ سننے والا ہے، انسان کہتا ہے یار میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی غلطیاں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے؟ حضرات ذوالفقار کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو موت آ گئی، جنت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم والے بھی آ جاتے ہیں۔ جنت والے کہتے ہیں ہم نے اس کو لے کے جانا ہے، جہنم والے کہتے ہیں ہم نے اس کو لے کے جانا ہے کیونکہ اس نے 100 قتل کیا ہے۔ جنت والے کہتے ہیں اس نے نیت کر لی تھی توبہ کی، حالانکہ ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیج دیا کہ تم آپس میں جھگڑو مت، لڑائی مت کرو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس زمین کی طرف یہ جا رہا ہے اگر وہ نزدیک ہے، یعنی جس کی طرف یہ توبہ کرنے جا رہا ہے، تو جنت والے فرشتے لے کے جائیں گے۔ اگر جس سے وہ پیچھے آ رہا ہے اگر وہ نزدیک ہے تو جہنم والے لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ گئی، 7 ہو گئی۔ جب فرشتوں نے زمین کو ماپا تو وہ جنت والے فرشتے اس انسان کو لے گئے۔ سبحان اللہ، اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی،
نیت کی، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا جس طرح کی انسان کی نیت ہوگی اس طرح کا انسان کو اللہ تعالیٰ پھل دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں مقام دے دیا، یعنی کہ نیت تھی توبہ کرنے کی۔ اور حضرات ذوالفقار اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کے اندر فرمایا، سورۃ نمبر 25 ہے، پارہ قد افلح المؤمنون، پارہ نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا الا من تاب آمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا جس انسان نے غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو کل قیامت والا دن ہوگا جنت میں داخل کریں گے۔ اور حضرات ذوالفقار کافی بار اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اس طرح کی باتیں فرمائی، کہیں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، فرمایا جس انسان نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، بے حیائی کر لی، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور حضرات ذوالفقار ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے زمانہ میں ایک انسان سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، گنہگار انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اس کے ذہن میں آیا یار میں نے توبہ کرنی ہے، وہ آیا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا اللہ، فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی انہ، فرمایا اللہ پاک میں نے اپنے جان پر ظلم کر لیا، اللہ پاک مجھ کو معاف کر دے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ پاک میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اللہ پاک مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا انسان میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ وہ انسان چلا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پھر وہ غلطی کرتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ پاک اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ پاک میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، اللہ پاک میں کسی ولی کے پاس نہیں گیا، اللہ پاک میں کسی پیر کے پاس نہیں گیا، اللہ پاک میں کسی سردار کے پاس نہیں گیا، اللہ پاک میں کسی چودھری کے پاس نہیں گیا، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ پاک مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اوپر سے آواز آتی جا انسان میں نے تجھ کو معاف کر دی۔ اس نے پھر غلطی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو انسان غلطی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بڑا ہی پسند لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان سے بڑی زیادہ محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ کس انسان سے؟ جس انسان سے غلطی تو ہو گئی لیکن جو فوراً توبہ کو کر لے۔ اور حضرات ذوالفقار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا انسان اس طرح کا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، مسلم کی حدیث ہے، مسلم حدیث نمبر 2702 نمبر ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان اس طرح کا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا۔ اور حضرات ذوالفقار ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایک انسان نے بدکاری کر لی، زنا کر لیا، زنا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، مسلم حدیث نمبر 1695 نمبر ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ طہرنی، اللہ پاک مجھ کو پاک کر دیا، اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے۔ فرمایا ارجع فاستغفر اللہ، فرمایا جا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگلی بات کا نہیں پتا کہ اس نے زنا کیا تھا، پھر وہ دور جاتا ہے، اس کے دل میں یہ تڑپ ہے، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ اگر میں توبہ کے بغیر مر گیا تو کل قیامت والی جہنم مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی، اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ شاید مجھ کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ وہ چلا جاتا ہے، تھوڑا دور جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے۔ فرمایا ارجع فاستغفر اللہ، فرمایا چلا جا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ پھر وہ جاتا ہے، یعنی کہ چوتھی بار جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، فرمایا انسان کس چیز سے پاک کرو؟ فرمایا میں نے زنا کر لیا۔ ایسے محفل لگی ہوئی ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا صحابہ کرام کیا اس انسان کا دماغ تو صحیح ہے، خراب تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول دماغ تو ٹھیک ہے۔ فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس کے منہ کی طرف بڑا، خوشبو سونگی، فرمایا اس نے شراب ہی نہیں پی، کیونکہ جو انسان شراب پیتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ فرمایا اچھا تو نے زنا کر لیا ہے، حکم دیا جی کیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ رجم ایک تو ہوتا ہے انسان کو گولی سے ختم کر دیا جائے، نہیں، ایک رجم ہوتا ہے تو انسان کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اس کو رجم کر دیا گیا۔ ابھی دو گروہ بن گئے، ایک کہتے ہیں کہ معاذ بن مالک نے بڑی اچھی توبہ کی ہے، ایک کہتا ہے وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، ایک کہتا ہے اس کو چھپ جانا چاہیے تھا، اپنی غلطی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک کہتا ہے یار اس نے بہت اچھی توبہ کی۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، فرمایا کس کی باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا جو اس دن کا جو انسان کو آپ نے حکم دیا تھا اس کو رجم کر دیا جائے، اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا، کچھ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، لیکن حقیقتاً بات کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت، یہاں امت کا لفظ ہے۔ فرمایا اس انسان کی توبہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی ہے، اگر پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ سبحان اللہ، اتنا مقام ہے صحابہ اکرام کا، لیکن ہمارا حال یوں ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے اس کو چھپاتا ہے، غلطی کرتا ہے اس کو چھپاتا ہے۔ اور حضرات ذی وقار نبی علی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو انسانوں کی توبہ قبول کرتا ہے، دو انسانوں کی، اور ایک انسان اس طرح کا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ فرمایا جس انسان نے کسی جہالت کی وجہ سے، کسی ٹینشن کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے گناہ کر لیا، غلطی کر لی، اور وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر دو، جو انسان وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کی توبہ نہیں قبول کرتا جو انسان غلطیوں پہ غلطی کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے قال انی تبت الآن، ابھی میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کی توبہ اس کی کئی کام نہیں آئے گی۔ مرنے کے وقت انسان کہتا ہے یار وہ فلاں بھی صدقہ کر دو، فلاں بھی کر دو، فلاں میرا مربع ہے وہ صدقے میں دے دو، فلاں میں مدرسہ بنا دو، فلاں میں مسجد بنا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی تبت الآن، اس وقت کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ مرنے کے وقت جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ یعنی کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے، 20 سال کی عمر دی ہے، 40 60 80 100 سال کی عمر دی ہے، اس میں انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ انسان میرے گھر میں آتا جاتا رہا۔ اور حضرات ذی وقار جیسے کہ فرعون نے مرنے کے وقت یہ کہہ دیا تھا میں ابھی موسیٰ کے رب پہ ایمان رکھتا ہوں، تو اس وقت کی اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی تھی۔ حضرات ذی وقار نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئیں، نبیوں سے بھی بڑے بڑے گناہ ہوئے، لیکن گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد توبہ کی۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا آدمی تھا اور ایک مخالف سمت کا آدمی تھا، آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ وہ جو موسیٰ کا آدمی تھا، بندہ تھا، وہ کہتا ہے موسیٰ یہ آدمی مجھے مار رہا تھا، نبی ہے، طاقت اللہ تعالیٰ نے بڑی دی تھی،
मुक्का मारा, आदमी को ख़त्म कर दिया। और मरने के बाद, मारने के बाद अफसोस हुआ, यार मैंने तो आदमी को ख़त्म ही कर दिया था, उसने तो आवाज़ दी थी कि मुझे छुड़ा दिया जाए, ये मुझे मार रहा है। ऐ मूसा तूने क्या किया? ऐ मूसा तूने गलती की है, तूने गुनाह किया है। अभी परेशान है, परेशानी की हालत में कहता रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह पाक मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया है, अल्लाह पाक मैंने पाप कर लिया है, अल्लाह पाक मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया, फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह पाक मुझको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ऊपर से आवाज़ देते हैं कि जा इंसान मैंने तुझको माफ़ कर दिया। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, उसने बंदा मारा, लेकिन क्या किया? रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह पाक मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया है। हज़रात ज़िवकार, कहने का मकसद ये है कि इंसान से गलती हो ही जाती है। जो इंसान नेक है, जिसको अल्लाह ताला तौफीक देते हैं, जो कल क़यामत वाला दिन पर ईमान रखते हैं, ये समझते हैं कि अगर हम तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे। हज़रात ज़िवकार, सबसे पहले अल्लाह ताला मेरे जैसे गुनहगार इंसान को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उसके बाद आप सबको व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।